بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشنی اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک قبطی کی اتفاقی ہلاکت اور حضرت شعیب علیہ السلام کی شاہزادی سے نکاح۔ جوانی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا اور فرعونیوں کے دین سے منع کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہو۔ ایک دن آپ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور یہاں آپ نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم قبط سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ اسرائیل پر جبر کر رہا تھا۔ وہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں لے جائے۔ اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے اس قبطی کے خلاف مدد مانگی۔ جس پر آپ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی سے کہا تو اسرائیل پر ظلم نہ کر اور اسے چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ظلم سے روکنے کے لیے ایک گھونسا مارا۔ وہ گھونسا کھاتے ہی مر گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور اس انتظار میں صبح کی کہ خدا جانے اس قبطی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے اور وہ اس کی قوم کے لوگ کیا کریں۔ دوسری طرف لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ہمارا ایک آدمی مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ فرعونی گشت کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی ثبوت نہ ملا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ انہیں بنی اسرائیل کا وہی مرد جسے نے پہلے دن ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے فریاد کرنے لگا۔ تب آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو کسی مصیبت و پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی۔ تو کیوں ایسے موقعوں سے نہیں بچتا، کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے چاہا کہ اسے فرعونی کے پنجہ ظلم سے رہائی دلائے۔ جب آپ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے لگے تو اسرائیلی مرد غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فرعونوں نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ یہ خبر سن کر ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیرخواہوں میں سے ہوں۔ صورتحال کا علم ہونے پر آپ علیہ السلام نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشک، نہ کوئی ہمراہ ہی۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یوں کہا، ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ علیہ السلام کو مدین تک لے گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے، جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا
کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا، جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتے، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں اور نہ پانی کھینچ سکتی ہیں۔ لہٰذا جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں تو حوض میں بچ جانے والا پانی اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اور وہیں اس کے قریب دوسرا کنواں جس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، اسے بہت سے آدمی مل کر ہی ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اسے ہٹا دیا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی اور آپ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے بھوک کا غلبہ تھا۔ اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کھانا تلاوت فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس عرصہ میں کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کھایا اور شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے غذا طلب کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قرب و منزلت رکھنے کے باوجود انتہائی عاجزی کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا، آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے عرض کی، ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا، جاؤ اس نیک مرد کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا چہرہ آستین سے ڈھانپے، جسم چھپائے شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھی، اس کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور ان صاحبزادی سے صاحبہ سے فرمایا، آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھیے کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کا عوض نہیں بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریف سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے در پہ جان ہونے تک، سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے عرض کی، ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ یقیناً اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا کیسے علم ہوا؟ صاحبزادی نے عرض کی، قوت اس سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے پتھر اٹھا لیا جسے 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی۔
اور ہم سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے چلے آئے تھے یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی مدت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو لے کر مصر کی طرف چلے۔ سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی کی شدت پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا۔ اس وقت آپ نے کوتور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا، تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کر لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت نے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہی ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے یہ کسی قدرت نہیں، اور یقیناً جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں سے ہی نہیں سنا بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جز سے سنا، اور جس درخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا جو کہ ایک خاردار درخت ہے اور اکثر جنگلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس عصا کو زمین میں ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبعی طور پر خوف خدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگاتے ہی پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک صالح اور ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔